السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ ہی رب، اسی کے محتاج سب۔ آئیے پہلا سوال لیتے ہیں۔ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہوتے جا رہا ہے، اور ہمارے ایک بھائی دیوانے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہا، آپ کے بھائی ایک دیوانے کامہ کر رہے ہیں؟ اس کا آسان جواب اللہ کے کلام اور قرآن صحیح حدیث سے سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات، اللہ ہی رب، اسی کے محتاج سب، یہ ایمان دل میں دماغ میں بٹھا لیجئے۔ قادر، مالک، رب، شافی الامراض، قاضی الحاجات، دافع البلیات، بلائیوں کا دور کرنے والا، حاجتوں کو پوری کرنے والا، شفا دینے والا صرف اللہ، اور تمام انبیاء، مرسلین، صحابہ، صحابیات، بزرگان دین صرف ایک اللہ کے محتاج رہے۔ ساری کائنات صرف اللہ کی محتاج ہے۔ یہ دل دماغ میں بٹھا لیجئے اور دیکھیے قرآن حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ پہلا سورہ الحمدللہ رب العالمین کا یاد ہے آپ کو؟ پہلا سورہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ شفا کہا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر گھر میں دم کرنا شروع کر دیجئے۔ جس کی طبیعت خراب ہے، جس کی طبیعت خراب نہیں ہے، دونوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شفا کہا اس کو، اور آپ نے فرمایا صبح و شام 3 سورے پڑھ لو، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار۔ زمین آسمان کی ہر بلا سے اللہ کی پناہ میں رہو گے، اللہ کی پناہ میں رہو گے۔ تو سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ 3 سورے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ جنات، جادو، بلایات سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کو شفا اور رحمت کہا ہے۔ قرآن پڑھنا شروع کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ دوسرا سورہ پڑھا جائے اس گھر میں جنات اور شیاطین نہیں رہ سکتے۔ تو جتنا سورہ بقرہ دوسرا سورہ پڑھ سکتے، تلاوت کر سکتے کریے، اور بعد میں موبائل وغیرہ پر لگا دیجئے، چلتے رہے گا، سنتے رہیے، جنات اور شیاطین بھاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ نمازیں مت چھوڑیے۔ اللہ فرماتے جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اللہ اس پر شیطان مسلط کر دیں گے۔ ایک نماز مت چھوڑیے، اول وقت میں نمازیں پڑھیے، دعائیں کریے، سورہ فاتحہ پڑھیے، خل کے سورہ قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس صبح شام 3 بار پڑھیے، اور گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت جاری رکھیے۔ ضرور اللہ شفا دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غریبوں میں کھانا کھلاؤ، صدقہ دو، اس سے بلائیات، حادثات، بیماریاں دور ہوتے ہیں۔ تو ایک غریب کو روزانہ کھانا کھلانے کی کوشش کیجیے۔ ہزاروں لاکھوں روپے ہاسپٹلس میں ڈالتے، دوسری جگہ ڈالتے، آپ ایک غریب کو کھانا کھلائیے۔ یہ قرآن حدیث کا طریقہ ہے جادو کے علاج کا۔ دوسرے چکروں میں تاگے، تعویذہ، گنڈے، پلیتے، بابائیں، آستانوں کے چکر میں جا کے شرک کر کے جہنم میں مت جائیے۔ دنیا بھی برباد مت کر لیجیے، آخرت بھی برباد مت کر لیجیے۔ یاد رکھیے اللہ ہی رب، اسی کے محتاج سب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو 3 خل کے سورے دے کر نازل فرمایا، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور ہم اللہ کے بندے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خل کے سورے پڑھ کر علاج کیا اپنا قرآن کے ذریعے، ہم بھی وہی کریں گے۔ تاگے، تعویذہ، گنڈے، پلیتے، بابایاں، آستانہ، درگاہوں کے چکر میں جا کے شرک اور بدعت کر کے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ حکم نہیں دیا، کبھی عمل نہیں کیا ایسا، نہ صحابہ نے کیا، نہ صحابیات نے کیا، نہ اہل بیت نے کیا، نہ بزرگان دین نے کیا۔ یہ بعد میں درگاہوں کا کاروبار، تاگے، تعویذہ، گنڈے، پلیتوں کا کاروبار شروع ہوا جو سیدھا جہنم میں لے جانے والا ہے۔ آئیے قرآن حدیث کی طرف، نماز، ذکر، دعا، قرآن کی تلاوت اور کامیابی۔ اللہ ہی رب، اسی کے محتاج سب۔